اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ، ذرا والیوم کم کرو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہم نسبت والے ہیں۔ یہ جملہ اکثر مریدین بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو نسبت والے ہیں۔ آج کی اس نشست میں نسبت کو سمجھنا ہے کہ نسبت ہوتی کیا ہے اور نسبت کا مقصد کیا ہے، اور جس کی نسبت ہو جائے پھر وہ کرتا کیا ہے، پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلا جملہ آج کی نشست کا یہ ہے، کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا دوسرا کوئی مرید نہیں اور میرے مصطفیٰ جیسا دوسرا پیر کوئی نہیں۔ کائنات میں اس سے بڑی نسبت پیری مریدی میں کہیں نہیں ملے گی۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ جو تعلق، جو نسبت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ آپ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ اس سے بڑا تعلق اور اس سے بڑی نسبت کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نسبت والے کا کام کیا ہے، اور نسبت جب ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور نسبت کے اوپر فخر کرنا اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے مثال دی کہ کائنات میں سب سے بڑے مرید کا نام ابو بکر صدیق ہے اور سب سے بڑے پیر کا نام کملی والے مصطفیٰ کا ہے، اس سے بڑی مریدی پوری دنیا میں اور کہیں ان جیسا مرید کوئی نہیں اور حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے۔ اب یہ جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، جب یہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، آج کی نشست میں صرف اس کو سمجھنا آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ پہلے اس کو سن لیں پھر اس پر کلام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا، فاطمہ قیامت والے دن تم نے فاطمہ ہونے کا حساب دینا ہے، محمد کی بیٹی ہونے کا حساب نہیں دینا۔ یہ کن سے کہا گیا؟ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹا تم نے فاطمہ ہونے کا حساب دینا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جن کی نسبت براہ راست مصطفیٰ سے ہے، ان کے بارے رسول کریم کا یہ حکم ہے کہ تم نے اپنا حساب دینا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جی اسی تے نسبت والے سانوں کا جی ٹینشن ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا نسبت ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب بندہ نماز ہی نہ پڑھے؟ نسبت ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سودا بیچے تو ملاوٹ والا بیچے، اس کو پرواہ کوئی نہیں؟ کیا نسبت کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرے تو وہ لاپرواہ ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں، جن کی نسبت براہ راست مصطفیٰ سے ہے نا، ان میں ایک نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں۔ جناب عمر فاروق کی بیٹی حضور کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہیں، حضور کے مرید ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں اور حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، اور کتنی شان کے مالک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنی بڑی شان کے مالک، لیکن عمل کیا ہے؟
نسبت اتنی گہری، لیکن عمل کیا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جناب عمر فاروق کا قد بہت اونچا تھا، لیکن مدینے کی گلیوں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑتے ہیں اور ان بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ بچوں دعا کرنا قیامت والے دن عمر بخشا جائے۔ نسبت کتنی بڑی، خاندان رسول سے بھی نسبت، رسول اللہ کے خلیفہ ہونے کی بھی نسبت، حضور کے صحابی ہونے کی بھی نسبت، حضور کے مرید ہونے کی نسبت، اور 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر اسلامی جھنڈا گاڑا، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ یار اتنی بڑی نسبت کا بندہ ہو، وہ بچوں سے دعا کرا رہا ہے کہ دعا کرو کہ عمر بخشا جائے، اور آج صاحب جی کیا کہتے ہیں؟ سانو پرواہ کوئی نہیں، نسبت والے جو ہے۔ نسبت کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اب مجھے بتاؤ، سیدہ زہرا پاک سے بڑی نسبت حضور کی بارگاہ میں کس کی ہے؟ لیکن سیدہ زہرا پاک عشاء کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہے، اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو سجدے سے سر اٹھا کے کیا کہتی ہیں؟ مالکہ تیری رات تھوڑی لمبی نہیں ہو سکتی تاکہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے؟ اب مجھے بتاؤ، سیدہ زہرا پاک جنتی عورتوں کی سردار، صرف جنتی نہیں، سردار ہیں، جنت کی مالکن ہے، جن کی خاطر جنت کو بنایا گیا۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مالکہ تھوڑی رات کو لمبا کر دے تاکہ فاطمہ بنت محمد دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے۔ یہاں پہ نسبت کس رنگ میں آگے جی؟ نماز نہیں پڑھی اور خیر ہے جی بزرگوں نے لڑ لگے ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ ایسے بزرگوں کے لڑ لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اپنے ساتھ آپ کو جہنم میں لے کے گریں گے۔ یہ کیا نسبت ہوئی کہ آپ نسبت ہونے کے بعد بے عمل ہو جائیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شانوں والا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو گیا نا کہ رب نے کہا میں نے سب کو بخش دیا، ایک بندہ نہیں بخشا گیا، تو میں سمجھوں گا کہ وہ عمر نہیں بخشا گیا۔ اور رب کی رحمت میں یقین بھی اتنا کہ رب نے کہا کہ کسی کو نہیں بخشنا، ایک ہی بندہ بخشنا ہے، تو عمر کہتے ہیں یقینا وہ میں نہیں ہونا ہے۔ امید بھی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں خوف اس قدر ہے کہ ڈرتے ہیں۔ اس کا تھوڑا والیوم کم کریں ذرا، باہر والے اسپیکر کا بھی اندر والے کا بھی۔ اتنی بڑی نسبت ہونے کے باوجود ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ کہیں پکڑے نہ جائے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھے کہ نسبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بے عمل ہو جائے۔ اب سنیں نسبت والے کی ذمہ داری کیا ہے، نسبت ہو جانے کے بعد اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ اگر پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو نسبت ہو جانے کے بعد 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے، اور لوگ اس سے پوچھے تانوں کیا، تو وہ کہے کہ میں نسبت والا ہوں۔ یہ ہے نسبت کا فائدہ۔ اگر وہ صرف پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو اب تہجد پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نسبت والا ہو گیا ہے۔ پہلے لین دین کے معاملات میں اگر کوئی خرابی پائی جاتی تھی، اب وہ اس خرابی کو دور کرے اور ثابت کرے کہ وہ نسبت والا ہے۔ جب کلام کرتا تھا تو جھوٹ کا سہارا لیتا تھا، اب وہ اس چیز کو چھوڑے اور ثابت کرے کہ وہ نسبت والا ہے۔ کیونکہ جو صاحب نسبت ہوتا ہے، اگر وہ غلط کام کرے تو بات صرف اس تک نہیں رہتی، اس کے بڑوں تک جاتی ہے۔ تو نسبت والے کی تو ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے۔ اگر نسبت سے پہلے اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں تھی، اب وہ نسبت والا ہو گیا، تو وہ چہرے پہ سنت کو سجائے اور بتائے کہ وہ نسبت والا ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے نسبت کا یہ رنگ رکھیں گے نا، تو پھر کوئی بھی انجینئر آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور جب آپ نسبت کے غلط رنگ رکھیں گے، جیسی نسبت والے ہیں سانو پرواہ کوئی نہیں، تو پھر بھائی ایک انجینئر کیا ہو، ہر بندہ آپ پہ ملامت کرے گا کہ آپ نسبت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب خانے وال کے اندر ایک بندہ تھا، اس کے مریدوں سے کہا گیا کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے بابا جی نے کیا، لوڑ ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یار اگر نماز اتنی عام ہوتی تو میرے حضور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام نہ کرتے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا جو تعلق ہے نا وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، لیکن مصطفیٰ کا عمل کیا ہے؟ اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، اے سونیا آدھی رات قیام کیا کرو، آدھی رات آرام کیا کرو۔
آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور سے بڑھ کر بڑا رتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یا سب دنیا کے رتبے جمع کر لیے جائیں نا تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور اتنی شانوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جبکہ رب راضی ہے۔ اور رب کا تو وعدہ کہ محبوب ہم تمہیں بھی اتنا راضی کریں گے، تمہیں اتنا عطا کریں گے، تم بھی راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے باوجود حضور نے کیا نماز کو چھوڑ دیا؟ اور ایک پتے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ کے علم کے لیے، امتی پر 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں اور نبی پر 6 نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ نبی پر تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں حضور سے بڑھ کر نسبت کس کی ہے؟ کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو جو بندہ نسبت والا ہو اور بے عمل ہو جائے اور وہ کہ جی میں نسبت والا ہوں، تو وہ نسبت کے نام پر ایک داغ ہے، وہ نسبت والا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نسبت والا وہ ہوتا ہے جس کو روک کر کوئی بندہ پوچھے بتا تو بیٹھتا کہاں پہ ہے، تو جاتا کہاں پہ ہے، تو کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی نسبت اس کو اور اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر بندہ بے عمل ہو جائے، ہمارے ہاں نسبت کا تعلق بلا کیا ہے؟ توجہ سے سننا ہے جی۔ دھاگا کیوں بنیا جی؟ بابا جی دی نال نسبت ہے نا، بزرگاں دی نسبت نہ بنیا، ٹھیک ہے جی۔ انگوٹھیاں پہنی ہیں جی 5-6 بزرگوں کی، ایک فلانے بزرگ دی نسبت ہے، ایک فلانے دی نسبت، ایک فلانے دی نسبت ہے، نماز نہیں پڑھی اور بابا جی نے کہا سی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ نسبت کا رنگ کس نے پڑھا دیا ہمیں؟ نسبت کہتے ہیں کہ جب آپ کی نسبت ہو جائے تو آپ کا کردار بتائے، آپ کی گفتار بتائے، آپ کا کلام بتائے کہ آپ صاحب نسبت ہیں۔ اور نسبت کیوں ضروری ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ آپ نے زندگی میں یقیناً فروٹ بہت بار خریدا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگور کا گچھا ہوتا ہے اور کچھ دانے نہ انگور سے ٹوٹے ہوتے ہیں اور ریڑی پہ ویسے ایک کنارے میں ریڑی والے نے لگائے ہوتے ہیں۔ اب وہ جا کر بندہ اسے پوچھے انگور کتنے کے کلو ہیں تو وہ گچھے والے کی طرف اشارہ کرتا ہے 300 کے کلو، اور جو ٹوٹ کے الگ پڑے ہوتے ہیں کہتا 150 دے سارے ہی۔ پتا چلا جو ٹوٹ جائے اس کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، قیمت اسی کی ہے جو جڑا ہوا ہے، جو جڑا رہے وہ مہنگا بکتا ہے، اور جو ٹوٹ جائے وہ 150 دے۔ اس کی میں کی مثال دے، میاں صاحب نے کہا تھا لکھاں بیر بیری نہ لگن، لکھاں بیر بیری نہ لگن تے ٹوٹ جاون کچھ کچے۔ بہت سارے لوگ جڑتے ہیں، حلقہ احباب میں آتے ہیں، کچھ مرید بنتے ہیں، کچھ شاگرد بنتے ہیں، کثیر دنیا آتی ہے۔ لکھاں بیر بیری نہ لگن تے ٹوٹ جاون کچھ کچے، جیڑے رین نال محمد پین انہاں نو وٹے۔ پتھر اسی کو پڑے گا جو ساتھ جڑا رہے گا۔ اب ساتھ جڑنے والا کہے سارے کام بھی میں کراں تے جھاڑا بھی میں کھاواں، ساری سیوا بھی میں کراں تے گالاں بھی میں کھاواں۔ آپ مجھے بتائیں جو بیر خود ٹوٹ کے گر جائے گا اس کو پکڑنے کے لیے کوئی پتھر مارے گا، ڈنڈا مارے گا؟ ڈنڈا کس کو پڑے گا؟ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لکھاں بیر بیری نہ لگن تے ٹوٹ جاون کچھ، جیڑے رہن نال محمد پین انہاں نو وٹے۔ ساتھ رہنے والے کی قیمت ہے، اگر باتیں اس کو ہوتی ہیں تو قیمت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ ٹوٹنے والوں کو کوئی پوچھتا اور 150 دے سارے۔ اب ایک سوال عوام الناس کے ذہن میں، جب نماز اپنی پڑھنی ہے، قرآن اپنا پڑھنا ہے، عبادت اپنی کرنی ہے، تو پھر نسبت کا کیوں فائدہ؟ نسبت کیوں ضروری؟ سوال اٹھتا کہ نہیں اٹھتا؟ اور ایک سوال اور ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اس کو پیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب نہ بڑے پیر کون ہوتے ہیں جی؟ پھر بولیں جی ذرا، کون ہوتا ہے جی؟ ماں باپ۔ اب کچھ سوالات ہیں میرے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ مرشد کہتے کسے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مرشد پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے عمل میں کمی ہے نا، وہ اس جگہ پر رہنمائی کرے اور اس کمی کو پورا کر دے۔ مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسے بٹورنا مرشد کا کام نہیں ہے۔ پیر کی ایک نشانی یہ بھی ہے، پیر ہمیشہ سخی ہوتا ہے، لالچی نہیں ہوتا۔
جو لالچی ہو ولی نہیں ہوتا. باب اللہ شاہ نے کیا کہا تھا؟ ایک کڑک کے تے دگڑ وجے تے تتا ہوئے چولہا آن فقیر کھاکا جاون راضی ہوئے بلا. فقیر ہمیشہ سخی ہوتا ہے، پیسے بٹورنے والا پیر نہیں ہوتا، ولی نہیں ہوتا. ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ ولی تقسیم کرنے والا ہوتا ہے. ایک ولی کی اور بھی نشانی ہوتی ہے، ولی اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے. صرف چڑھاوے لے کے جیب میں ڈالنا اس کا کام نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اب مرشد کی ضرورت یہ تھی کہ جہاں پر اس کے مرید کے عمل میں کمی ہے، وہ عبادات کے معاملے میں ہو، وہ اس کی خرید و فروخت لین دین کے معاملات میں ہو، وہ اس کی خاندانی زندگی میں جو معاملات ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، سخت کلامی ہے، وراثت کے معاملات ہیں، کاروبار دبایا ہوا ہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، جہاں اپنے مرید میں وہ کمی دیکھے اس کی کمی کو دور کرے. یہ ہے مرشد کا بنیادی مقصد. اور دوسری بات، جہاں اس کے مرید کے عقیدے میں کمی ہے وہ اس کے عقیدے کی اصلاح کرے. تیسری ضرورت، جہاں وہ عبادت کو ٹھیک طرح نہیں کر رہا اس کو عبادت کا سلیقہ بتائے. اب عقیدہ بھی سکھانا ہے، عبادت بھی سکھانی ہے، اور دنیا کے معاملات بھی سکھانے ہیں. یہ تین بنیادی ضروریات ہیں پیر پکڑنے کے لیے. نمبر ایک کیا ہے جی؟ اس کا عقیدہ مضبوط کرے کہ اللہ کے بارے کیا عقیدہ ہے، حضور کے بارے کیا عقیدہ ہے، اللہ کے رسولوں کے بارے کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے، کتابوں کے بارے، آخرت کے بارے، تقدیر کے بارے. ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ مرشد کی ذمہ داری ہے، اور جو پوری نہیں کر رہا قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا. بے شمار پیر ہیں گفتگو ہی نہیں کرتے، سر پھینک کے بیٹھے رہیں گے. او بھائی، مخلوق آپ کے در پہ آئی ہے، ان کی اصلاح کرو. اب عقیدہ سکھانا مرشد کی ذمہ داری ہے، عبادات کا سلیقہ سکھانا اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ بہن بھائیوں میں جھگڑا کرتا ہے، وراثت کھاتا ہے، کاروبار کھاتا ہے، تو اس کی اصلاح کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب آپ نے اس جملے کے بعد تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا ہے. اگر تو والدین اس قابل ہیں کہ وہ عقیدہ سمجھا سکتے ہیں، اگر تو والدین اس قابل ہیں کہ وہ عبادات کے مسائل بتا کر عبادت کا سلیقہ سکھا سکتے ہیں، اور اگر والدین اس قابل ہیں کہ وہ حقوق العباد پر درس دے کے اپنی اولاد کو قائل کر سکتے ہیں، تو اس بندے کے لیے سب سے بڑے پیر اس کے ماں باپ ہیں. اور اگر ماں باپ کا اپنا عقیدہ نہیں، ماں باپ کی اپنی عبادت پوری نہیں، ماں باپ کا اپنا حقوق العباد کے معاملے میں معاملہ درست نہیں، تو پھر اس کو ایک کامل مرشد چاہیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مشکل تو نہیں کر دی میں نے کہیں؟ آپ کے چہرے بتانا لگتا مشکل ہو گئی ہے. کس کے ماں باپ اس کے پیر ہیں؟ جس کا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور اولاد کو عقیدہ، جس کی اپنی عبادت بھی ٹھیک ہو اور اولاد کو عبادت. جیسے مثال کے طور پہ اب بچہ اپنے ماں باپ سے پوچھ لے کہ امی ابو نماز میں یہ غلطی ہو گئی، تو اب میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اگر وہ کہ میں علامہ صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں، تو پھر اب بچہ پوچھے کہ ہمیں اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اگر وہ کہیں کہ مینوں نہیں پتا، تو پھر ماں باپ پیر ہوئے. پیر کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی طور پہ عقیدے کو، نمبر 2 عبادات کو، اور نمبر 3 حقوق العباد کو. یہ ہے مرشد کا بنیادی مقصد. اگر یہ ساری چیزیں اس کو اپنے ماں باپ میں مل جاتی ہیں تو اس کو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے لیے سب سے بڑے پیر اس کے ماں باپ ہیں. اور اگر ماں باپ کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں، اپنی عبادت کامل نہیں، حقوق العباد کے معاملے میں خود پختہ نہیں، تو پھر اس کو ایک کامل مرشد چاہیے. اب مرشد ہوتا کون ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں چلتا آ رہا ہے. ایک جملہ دینے لگا ہوں، دنیا میں مارکیٹ میں کاپی اس کی تیار ہوتی ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو. اگر اصل کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا تو اس کی کاپی کبھی نہیں بنے گی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ جو اینک ہے نا، یہ ایک کمپنی نے بنائی ہے، اس کی کاپی ہے. یہ جو اوریجنل ہے بڑی مہنگی ہے، اس کی کاپی یہ بھی بڑی مہنگی ہے، لیکن یہ کاپی ہے. اچھا، کاپی کیوں بنی؟ کہ اس کی اصل کی ڈیمانڈ تھی، تو ایک کمپنی اٹھی، ایک بندہ اٹھا، اس نے اس کی کاپی بنا دی.
اب ہوا کیا کہ جب اصل بک رہی ہے تو ساتھ کاپی بھی. اچھا ایک بندے نے اب اصل بنائی ہے, ایک نئی چیز بنائی ہے, اور وہ نئی چیز ہی مارکیٹ میں فیل ہو جائے, تو بتائیں کوئی بندہ اس کی کاپی بنائے گا؟ کیوں؟ وہ کہے گا کہ جب اصل ہی نہیں چلی تو کاپی بنا کے پیسے پھنسانے والی بات ہے, کاروبار کا خسارہ ہے اس کے اندر. تو کاپی کس کی بنتی ہے؟ جس کی اصل کی, ذرا آستہ بولو کہ نظر نہ لگ جائے آپ کو. کاپی کس کی بنتی ہے؟ جس کی اصل کی. یہ 2 نمبر 4 نمبر 6 نمبر پیر بنے ہی اس لیے کہ اصل کی ڈیمانڈ تھی. اصل کی ڈیمانڈ نہ ہوتی تو یہ نہ بنتے. اب آپ نے جو نبی پاک نے نشانی بتائی ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں جی ولی کی نشانی کیا ہے؟ یار میں بتاؤں, آپ کسی اور سے سنیں, ساری باتیں چھوڑیں, آئے مدینے والے رسول کے پاس چلتے ہیں. نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے. نبی پاک نے جو بنیادی نشانیاں بتائی, بنیادی نشانیاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اس کی مجلس میں بیٹھے اس کے علم میں اضافہ ہو. پہلی نشانی کیا بتائی جی؟ پھر بولیں جی. تو جیسے پیر صاحب کلام ہی نہ کریں, جو اپنے مریدوں کی تربیت ہی نہ کرے, ان کو دین ہی نہ دے, تو ایک نشانی کیا ہے کہ نبی پاک نے میں اس کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہارے علم میں. دوسری نشانی, تم اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں آخرت کی فکر لگ جائے, اس کی گفتگو کے اندر آخرت کی فکر شامل ہو, تم اس کی باتیں سنو تو تمہیں آخرت یاد آئے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور تیسری نشانی فرمایا تم اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. اور جو یہ سارا کچھ لسان سے عالم ہو کے بیٹھا ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ رب یاد آیا. اور جس کی سفید داڑھی ہو اور چہرہ چمک رہا ہو, بندہ دیتا کیا کہتا ہے سبحان اللہ. زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے. چہرہ دیکھا اللہ کے ولی کا, یاد کون آیا؟ اللہ. میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ سونی صورت عاشق ہونا اے قادی دنائی, سونی صورت عاشق ہونا اے قادی دنائی. دنائی کہتے ہیں عقل مندی کو. سونی صورت عاشق ہونا اے قادی دنائی, عاشق ہو تو اوس سونے دا جن نے وہ صورت بنائی. تو بنانے والے کا عاشق ہو تو سونی صورت بھی عاشق ہو گیا. تو ولی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو بنانے والا یاد آئے, یہ ولی کی نشانی ہے. اور اگلی بات, تم اس کی مجلس میں جاؤ تو تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. اب مجھے بتائیں, جس میں آپ کو یہ نشانیاں پوری مل جائیں سمجھ لو ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس بیٹھ کے صرف اس کی ذات تک ہی محدود ہو جاؤ, اس کے پاس بیٹھ کے آخرت کی یاد ہی نہ آئے, علم میں اضافہ ہی نہ ہو, اور وہ سارا کچھ کٹوا کے گندی نالی میں بہاتا ہو, تو کبھی بھی وہ اللہ کا دوست. جو نشانیاں نبی پاک نے بتا دی ہیں نا, بس انہی پر اکتفا کرے. آج غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال, اس کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں. اس لیے یہ میں نے ساری بات کی کہ ہر بندہ بڑا کہتا ہے اسی غوث پاک دے مرید ہاں, اسی غوث دے منن والے ہاں. غوث کو مانتے ہو تو غوث کی بھی مان لو, پھر بڑی 11ویں کا فائدہ ہوگا. 11ویں والا پیر غوث پاک کو کیوں کہتے ہیں جی؟ یہ جو 11ویں ہے نا, کسی لنگر کا نام نہیں ہے, کسی دن کا نام نہیں ہے کہ 11ویں آ گئی ہے. غوث پاک کو 11ویں والا پیر اس لیے کہتے ہیں, غوث پاک امام حسن اور حسین کی 11ویں نسل میں سے ہیں, اس لیے آپ 11ویں والے پیر ہیں. کسی لنگر کا نام 11ویں نہیں ہے, چاند کی 11 تاریخ کا نام بھی 11ویں شریف نہیں ہے. یہ غوث پاک جو ہیں امام حسن اور حسین کی 11ویں نسل میں سے ہیں, مصطفیٰ کے بیٹے ہیں, اس لیے آپ 11ویں والے پیر ہیں. غوث پاک نے جو علم دیا اس علم پر بھی توجہ دیں, جو سبق دیا اس پر بھی توجہ دیں. ہم نے ساری زندگی یہ سنا ہے کہ غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, تو یار یہ بھی سننا وہ ساری رات کرتے کیا تھے؟ کیا فجر کا بیٹھ کے انتظار کرتے تھے؟ نہیں, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے, علم دین پڑھتے تھے. اس واسطے غوث کو مانتے ہو تو غوث کی بھی مانو, اور عہد کرو کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک کا جو درس ہے نا, اس درس کو بھی سمجھیں.
نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ اگر بندے کے عمل میں کمی ہو تو اس عمل کو پورا کرے، عبادت میں کمی ہو تو اس کو، نسبت کا مطلب یہ نہیں کہ اسی جو مرضی کریے، یہ اپنے اوپر بھی الزام ہے، اور جن کی نسبت کے ساتھ نسبت جوڑ رہے ہو نا، ان کے نام پر کوئی داغ نہ لگاؤ، بلکہ عمل ایسا کرو کہ لوگ خود پوچھیں تو بیٹھتا کہاں ہے، تو جاتا کہاں ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہے نسبت کا حقیقی مطلب۔ اللہ کریم آپ کے صدقے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ وما علینا الا البلاغ۔